اهدنا الصراط المستقيم. قالوا يقولون عليه لبدا. سمجھ لگے آپ کو؟ اس میں حضرت شاہ رضی صاحب لکھتے ہیں کہ شیطان بھی عجیب بے ایمان ہے. جب تک زندہ ہوتا ہے مسئلہ بیان کرنے والا مسئلہ بیان کرتا ہے، مر جاتا اسی کی قبر پر جا کر اس کو پوجواتا ہے، پوجو اس سے مرادیں مانگو. پہلے مرواتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے پھر اس کو پوجواتا ہے. زکریا علیہ السلام جب تک کہ تھے تب تک تو لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے تھے، مخالفت کرتے تھے. مر گئے نا، کہتے واہ واہ بڑی طاقت والے تھے، اللہ سے جو بات چاہتے تھے کروا لیتے. بیٹا لے لیا تھا کہ نہیں؟ سمجھ گئے؟ اللہ بیٹا لے لیا تھا کہ نہیں؟ جب تک زندے رہے مروایا، جب مر گئے او بادشاہ بڑے پہنچے ہوئے تھے، جو چاہتے تھے کروا لیتے تھے. آخری عمر میں بیٹا لے لیا، پھر بیٹا لینے کس کی قبر پر آتے کہتے میری تیرے کی تیری اللہ کے خدا کی تو ظالمو، بہت ظالمو حیات کرو. جس پیغمبر کو تم یہ کہتے ہو کہ حالات اپنے یہ ہے، جاری کر کر کے عرضی کر کر کے مانگتا رہا. کوشش مطلب اقدا دے کہ زکریا صاحب کس سے نہ کہ گوری کم پورے قانون دا دے ہلو پور کے سڑے بھی تو ہی پیا نہیں شیطان ہواتا ہوئی تو وہی دلا رہا کچھ نہ وہی دے اطلاع نہ بھی ادب دے کہ مرشی گاول دن چنا ہوا رہی اگر بس قبر میں پوجا کوئی داسی شیطان بھائی مان لانگے زکریا صاحب جان دو حضرت محرمت کرو کہ دس سڑے دے وہی دلا رہا مرشو بھائی کہ لوہے سے خبر خدا تعالیٰ بنی ہو برے ہی نا آخر کو خدا رہا کھستے ہو کہ نہ کھستے ہو پہلے نے خدا تعالیٰ دے خبر بنی یا اولاد نہ پر آتا رہا گئے قرآن پاک میں خوب ہو رہی ظالم دے حالات خدا ہو. مطلب یہ ہے کہ ذکر ہم قصہ بیان کرنے سے شیطان نے لوگوں کے دل میں بات ڈالی تھی. ان کی بات خدا موڑتا نہیں ہے، یہ جتنا چاہتے ہیں کر لیتی ہے کرتے ہیں. خدا نے کہا ظالم کیوں جھوٹ کہتے ہیں. اب چل جائے دوسرا آ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مائی مریم. عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، مائی مریم ولیہ ہے. بعض کے مائی مریم کو نبی کہا یہ غلط ہے، نبی کی شرط ہے تبلیغ. سامنے آ کر جنہوں نے کہا نبی ہونا یہ غلط بات ہے، یہ ٹھیک ہے الفاظ آتے صفا کے وطہارہ کے لیکن نبی نہیں ہے. مریم مقامی شرکیہ ذکر کرو مائی مریم کا بھی کتاب اللہ میں مقامی شرکیہ جب انعت کنارے ہو گئی اپنے لوگوں سے ایک مکان مشرق کی طرف، مشرق کا مکان تو ادھر چلی گئی. فاتخذت من دونہم حجابا پکڑ لیا اس نے آگے سے پردہ. ایک پردے بھی ہو گئی ان کے آگے سے پردہ. مراد کیا ہے؟ ایسی جگہ بھی ہو گئی جہاں ان کے پاس کوئی اس کو برسانے سے شہر والوں سے کوئی اس کے پاس نہیں تھا. فارسلنا الیہا روحنا ہم نے بھیج دیا اس مائی مریم کے بعد اپنے امریکہ فتمثل لہا بشرا سویا بس بن گیا اس کے لیے آدمی پورا. یہی ہوتا ہے تمثل. جتنا یہاں رہتے کا تمثل ہے نا اللہ تعالیٰ ارواح کا بھی تمثل کر دیتا ہے. سمجھا کہ یہی تمثل ہے تمثل بشر سویا. یہی تمثل خدا خوابوں کے اندر بھی کر دیتا ہے اور یہی تمثل خدا تعالیٰ کبھی کبھی جاگتے ہوئے بھی کر دیتا ہے. سمجھا کہ نہیں کہتے ہیں میں نے جاگتے ہوئے دیکھا ہے. وہ اصل المطار کا حوالہ میں نے پیش کیا تھی یہی وہ لکھا ہے. پیغمبر کی جن آتا ہے نا جو روایتیں وہی پیش کرے یاد رکھنے کی بات سمجھو. کہتے ہیں جی میں نے فلانے نبی کریم کو یکزتاً دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ بعض وقت تو یکزتاً کسی کا تمثل روحانی کر دیتا ہے. مولانا تھانوی کی باتیں آئیں گی انشاءاللہ دکھائی جائیں گی آپ کو. مولانا فرماتے ہیں نہیں یہ دائم ہے نہ با اختیار میں ہے، نہیں یہ دائم ہے نہ اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے. ہاں جی فرزلنا علیہ روحانہ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اس نے میں اللہ کی بنا میں آتی ہوں، رحمان کی بنا میں ہوں تجھ سے. ان کنت تقیا اگر ہے تو ڈرنے والا، اگر ہے تو بچنے والا ہے، اگر تو ہے ڈرنے والا. میرے سامنے تو آ چکا ہے، یہ میرے
کیونکہ غیر محرم تھا نا، انہوں نے یہی سمجھا سے معلوم ہوتا ہے، وہ تو سمجھا دو آپ کو، عیسائیوں نے نصارا نے عیسی علیہ السلام کو یا مائی مریم پکارا کرتے تھے ہاتھ ناد سمجھ کر. قرآن کہتا ہے مائی مریم کو تو اتنے بھی پتہ نہیں لگا میرے سامنے کون کھڑا ہے. جس مریم صدیقہ کو سامنے کا پتہ نہیں، وہ سمجھ لیا انسان اور کہہ رہی ہے قالت انی اعوذ بالرحمن کہہ رہی ہے. جس کو قریب کا پتہ نہیں اس کو سارے جہان کا پتہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا دنیا خبروں کے مزما پر وقت کی سوک دے سوک دے. اگر تو جانا جس سے خبر لڑی با معلومات دے حاضر نادر دے. سمجھ گیا میری بات؟ تشکیدہ ہو گیا، حاضر نادر نہیں ہے. آگے اللہ یکن غلام، اس نے کہا قال نبان رسول ربک، کہا اس نے میں ہوں تیرے رب کا پیغام لانے والا. لأہب لک غلاما زکیا، میں اس لیے آیا ہوں کہ بخشوں گا تیرے لیے بچہ پاکیزہ. بچہ پاکیزہ یہاں سمجھا، یہ جو ہے نا بریلویوں کے اندر آج کل ایک ہے احرار پروردہ حرار کا. اللہ کے بندے حرار والے بھی اتنا تو کرتے نہیں تھے کسی کا عقیدہ ٹھیک کر لیں، بس جیسے عقیدے والا تھا شیعہ ہے بھائی ماں تو شیعہ آ گیا، بریلوی تو بریلوی آ گیا. جو بھی ہے عقیدے کی بات ٹھیک کوئی نہیں، اس لیے ان کے اندر وہ سارے رہے. ہر قسم کی کھچڑی پکی ہوئی تھی، مذہبی رہا شیعہ بھی. اور یہ ایک اور تخبہ یہاں وہ آج کل سننے والے میں وہ پیر بنا ہوا ہے، پہلے بھی پیر ہی تھا، وہ فیض الحسن، سمجھ گیا کہ نہیں؟ اور میں درجے کا مشرک ہے، بڑا گندا عقیدے والا. اور اب تو وہ بالکل گستاخانہ کلمات استعمال کرتا ہے مولانا تھانوی وغیرہ کے حق میں. ساری عمر یہ رات بہت برے برے کلمات، سکھر بھی ادھر ادھر ہم جہاں جہاں گئے پتہ نہیں سے بڑے 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 کلمات استعمال کیے ہیں. بارہ وہ کرتا رہا. اس بےایمانی یہ بھی ہو یا اس قسم کے لوگ کہتے ہیں دیکھا جی جبریل بیٹا دے سکتا ہے تو پیر بیٹے نہیں دے سکتے. لہٰذا کے غلامن زکیہ، جبریل کہتا میں تجھے بیٹا دوں گا، جبریل دے سکتا ہے، پیر نہیں دے سکتے. معلوم ہے جبریل اگر دے سکتا ہے تو پیغمبر اور پیر فقیر بھی دے سکتے ہیں. یعنی اس سے بڑھ کر حماقت کی دلیل ان کے پاس ہوتی کوئی نہیں. ان گدوں کے بعد یہی ہوتا ہے بیانات. قرآن پاک کو دیکھیے، قرآن پیچھے خود تردید کرتا ہے. اس نے کہا انما انا رسول ربک، میں ہوں تیرے رب کا پیغام لانے والا. سمجھ گئے؟ رسول ربک آگے دو ہیں. جب پیغام لانا ہے، مالک مختار جس کے اختیارات ہیں وہ ربک ہے. میں صرف رسول دین میں ایک پیغام قاصد، یعنی میرا کام ہے قاصد ہونا، نہ کہ میرا کام ہے مالک و مختار ہونا دینے میں. کوئی مجھے پتہ نہیں اختیار نہیں ہے، صرف جو مجھے ایک پیغام ملا ہے وہ پیغام پہنچا رہا ہوں. پیغام پہنچانے میں کیا احابہ دو تقریریں ہیں. یا تو احابہ کا فاعل کون ہے؟ اللہ، یہ اس کا پیغام ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا تجھے بچہ پاکیزہ. خوش ہوئی ہو؟ یا احابہ کا فاعل کون ہے؟ وہی رسول ہے، لیکن پڑا ہے اضافت ادنا ملابست کے لیے ہوتی رہتی ہے. پڑا ہے کافیے میں مفعول ما لم یسمى فاعلہ، فاعل مفعول کا نہیں ہوتا، فاعل فعل کا ہوتا ہے. وہاں سارے لکھتے ہیں ناوی ادنا ملابست، ادنا ملابست کی وجہ سے ہوتی رہتی ہے. ذات سے تمہارے مسلمانی میں آتا ہے، اما تربی البقرہ وغیرہ کے اندر بھی، یہاں بھی وہی ہے. یا کو احابہ کا فاعل متکلم کون ہے؟ جبریل رسول ہے. اضافت ادنا ملابست لیے ہے کیونکہ پیغام لانے والے میں کر دی ہے. یہ بات کوئی نہیں، سمجھے میری بات کو. احابہ کے غلامن دو تقریریں ہیں. یہ ہے بریلوی کے دیکھ کر جبریل دے سکتا ہے. ظالموں کو خدا کا خوف کرو. بیٹا دینا درکنار رہا. ایک بیٹی کے اوپر جو ہوتا ہے صدق بال جو ہوتا ہے نا، بال ایک بال بھی کوئی نہیں پیدا کر سکتا. کیا کون کرے، کوئی کیا فضول باتیں ہیں. ہاں جی ہمارے غلام غلام کہا اس نے بھائی مریم نے میرا بچہ جو دیا رم یم سدی بھائی رم کو بگیا، مجھے تو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. رم کو بگیا میں لم یم سدی بشر بن نکاح ولم کو بگیا، میں زناکار بھی نہیں بدکار بھی نہیں. نہ میں زناکار ہوں، زنا مجھ سے ہوا ہے اور الحمدللہ، اور نہیں اللہ کوئی میرا نکاح ہے.
قال كذلك قال كذلك. بات سمجھ لو پہلے, اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں بات سمجھیے. مرزائی اور ان قسم کے عقیدہ گندہ رکھنے والے جو لوگ اس قسم کی معجزات کو یعنی اس قسم کے واقعات جو قدرت کے کرشمے ہیں ان کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کا باپ تھا, اس کا نام تھا یوسف نجار, اور عیسی علیہ السلام اس سے پیدا ہوئی مائی مریم سے, تو یوسف نجار کیا حمل تھا. یہاں تک ایک بات لکھتے ہیں. آگے دوسری بات کہتے یہ ہے کہ جہاں قرآن پاک کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں اس وقت تک نکاح نہیں ہوا تھا, بعد میں کیا ہوا نکاح, بعد میں کیا ہوا نکاح. مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مائی مریم کا حمل معاذ اللہ یوسف نجار سے پہلے ہو چکا تھا. حمل یوسف نجار سے ہو چکا تھا. چونکہ یوسف نجار کی ایک بیوی تھی, اس دین کے اعتبار سے دوسری بیوی وہ نہیں کر سکتا تھا, ناجائز تھا. کیونکہ حمل ہو چکا تھا یوسف نجار سے, اس حمل پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسرے نے کہا بھی مجبوری کروا دیا گیا. یہ ہے. اس میں پھر بہت برے کلمات مائی مریم کے حق لکھے, کوئی کلمات چھوڑے نہیں. اب لیکن یہ مرزے سے نہیں چلی بات. سب سے پہلے یہ بات کا مجرم کو سر سید ہے. یہ جو انگریز کا پٹھو تھا اور جو انگریز کا بڑے خاص تھا جس کو لوگ کہتے مسلمان کسی ہے, وہ خدا جانتا ہے سب سے بڑا بھرا محرک تحریک کرنے والا وہ گزرا ہے. یہ اس نے یہ لکھا ہے کہ ساری چیزیں یوسف نجار کا ہونا وغیرہ آگے اس بے ایمان نے اور زیادہ کر دیا, کفریات بکے ہیں, لیکن پہلے اس نے کفر بکائی ہے. پہلا ایک بات میں اور کہتا ہوں تمہیں, میں اس لیے کہتا ہوں ممکن گھروں میں جاؤ گے تفسیریں دیکھنے کا موقع ملے اس کی, یا یہ بشیر الدین آج کا جو ہے دجال, یا محمد علی لاہوری پارٹی کا جو بڑا ہے ان کا امام, ان تفسیروں کو دیکھو گے تو انہیں یہ دیکھو گے آپ کہ انجیل کی عبارتیں پرانی انجیل کی عبارتوں کو پیش کریں گے. سمجھے بات میری کہ نہیں سمجھے؟ اسی کی باتوں سے پیش کر کے دلائل لائیں گے. جب انجیل کی عبارتوں سے ایک بات ثابت کر لیں گے پھر قرآن کی تحریف کرنی شروع کر دیں گے. یعنی انجیل سے یہ ثابت کریں گے عیسی علیہ السلام کتنے بھائی تھے, ان کے باپ کا نام یوسف نجار تھا, پھر یہ تھا وہ تھا. جب کر لیں گے کہیں گے جب یہ باتیں ہیں ملتی ہیں پہلے, لہذا قرآن پاک کا یوں مطلب بنایا. اب سمجھے بات یعنی انجیل سے پہلی کتاب سے پیش کرتے ہیں کہ ہے یوں ان کی باپ کا نام یہ تھا, کتنے بھائی تھے, یہ تھے وہ تھے, یا کر کے اس بات کہتے ہیں جب یہ بات ملتی ہے لہذا قرآن کا مطلب وہ یوں کیا جائے. اس میں دیکھو کتنا کفر ہوا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہ کتابیں محرف ہو چکی ہیں, محرف شدہ سی دلیل پکڑنی اور قرآن کو ان کے تابع کرنے سے بڑھ کر اور بے ایمانی کیا ہے. چاہیے قرآن پسند کھا جاتا اگر وہ کتاب محرف کی کوئی بات اس کے مطابق ہوتی مان لی جاتی, نہ مطابق ہوتی چھوڑ دی جاتی. نہیں سمجھی بات کو؟ یعنی خیال کئی مطلب خدا دے بے ایمانی کہ یہاں اگر تمہیں دیکھنا پڑے گا کہیں دھوکے نہ پڑ جانا, اس لیے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب دیکھیے, اب دیکھ لیجیے, اب قرآن پاک تمہارے سامنے جا رہا ہے پورا. دیکھیے کسی ایک لفظ سے نکاح وغیرہ کی بات ہی نہیں کرتی بلکہ نکاح کا نہ ہونے دیر ہو رہا ہے. اب دیکھیے کتنے نزول کے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, یہی مقامات ہیں. پھر نہیں آئے گا بھائی مریم کا قصہ قرآن پاک میں, بس یہاں ہے. اور آئیں گے تھوڑے تھوڑے, ایک آیت آئے گی, میں تفصیل بھی نہیں کروں گا. یہاں میں نے کہہ دیا ہے ایک مقام پر سمجھنے کی کوشش کر لیا کرو تاکہ تفسیروں کی برائیاں جو آپ کو پیش آنے والی ہے اس سے پہلے آپ لوگ متنبع ہو جائیں. دھوکھا کہنے لگ جائے, بڑا دھوکھا لگتا ہے ان کی دیکھنے سے. طالب علم رہ بھی نہیں سکتے, جاتے ہی دیکھتے ہیں, دیکھنے مجھے خطرہ بھی ہوتا ہے. ہاں جی, یہی لکھا ہے پرویز نے بھی
یہ سارے الکفر ملت واحدہ ہے. جو سر سید نے، محمد علی لاہوری نے، قادیانی نے، پرویز نے، سب ایک نظریے میں چلے جانے جا رہے ہیں اور دلائل کی کوئی چیز نہیں کری کتابیں ہوتی ہیں. اب قرآن آ رہا دیکھو، قال كذلك ربك ولي قال كذلك دیکھا ہے، قال كذلك کہا اللہ نے بات اس لیے، قال کہا جبریل نے بات اس لیے تو کہہ رہی ہے تیرا نکاح بھی کوئی نہیں تیرا اور تو بدکار بھی نہیں ہے. یا یوں جواب ہونا چاہیے تھا آگے، قال ربك ولي تیرے رب کا یہ بات پر آسان ہے، میں تو کر سکتا ہوں. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ، اور ہم اس کو کریں گے بڑی نشانی لوگوں کے لیے. وَرَحْمَةً لِلنَّاسِ، اور مہربانی عمر کو سرکار ہمارا مطلع ہے یا ہمارا فیصلہ کیا ہوا، ہمارا معاملہ فیصلہ کیا ہوا. حاصل کیا نکلا؟ اب آپ سوچیے گا قرآن آگے جواب کو دیکھیے کیا جواب ہے. هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، باپ نہ ہونے کے، باپ نہ ہونے کے بیٹا پیدا کرو گا کہتا ہے مجھ پر تو آسان. ہاتھ بھی نہ لگے، کذالک سمجھ مقبل، ہاتھ بھی نہ لگے، نکاح بھی نہ ہو اور بدکاری بھی نہ ہو، پھر بیٹا دینا مجھ پر تو آسان ہے. بلکہ نجعلہ آیۃ للناس، عربی زبان کا قانون بتا تو قرآن سے، قرآن پاک میں یہاں تک عرب سے بھی معلوم ہو رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ نکاح بھی کوئی نہیں، بدکار بھی نہیں، ان کا یہ سب باتیں ہیں. قال كذلك، لیکن فقرر بولے یہی والے نجعلہ آیۃ قانون سمجھ لو، ایک قانون کلی سمجھو. قرآن پاک میں جہاں لفظ آتا آیتن یوں مفرد، وہاں بیان ہوتا ہے معجزے کا، یاد رکھو وہاں کیا ہوتا ہے معجزہ، یہاں ہوتا ہے آیا، وہاں سمجھ آتا ہے قرآن پاک کی آیات یا معجزات. دو سمجھے میری بات کو، آیات دو ہوتے ہیں، یا معجزات یا قرآن پاک کی آیات. جہاں ہوتا ہے مفرد آیتن، آیتن وہاں معجزہ ہوتا ہے. یہاں کیا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً، یہ آیتن کا لفظ بھی کہہ رہا ہے کہ بات کوئی نہیں. سمجھے خرق عادت کے طور پر، خرق عادت کے طور پر اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، مراد کہ ہم اس کو کریں گے اس بچے تیرے کو خرق عادت لوگوں کے لیے. اب سمجھے مانا خوب سمجھو. خرق یہ لفظ سارے میں کہہ رہا ہوں ترجیح نکال رہا ہوں یہاں سے سر سید کی اور مرد قادیانی کی اور سب شرکت یہاں سے نکال رہا ہوں. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس کو کریں گے ہر کی عادت لوگوں کے لیے. وَرَحْمَةً مِنَّا، نہیں میری تو مہربانی ہوگا نہ مقدیا ہے یہ میرا من بھاگ کیا ہوا. حَمَلَتْهُ، پس بوجھ اٹھایا پیٹ میں لے لیا. ہم تبدت بھی مکان کسیا، لے گئی کو مکان دور کنارے پر لے گئی، یعنی آگے بوجھ ہوا ایک طرح ہو گئی مکان پر اور دور جو مکان تھا. فاجال مخاض نخلا، پس لے ہے اس کو درد سے ایک کھجور کے تنے کے نیچے. قالوا یا لیتنی، گاؤ دے ہائے افسوس مجھے، یہ تو قبل آدھا میں مر گئی ہوتی یا ہوتی میں بھولی بلائی ہوئی. آپ اس سے بھی دیکھیے اگر نکاح ہوتا ہے، نکاح والی عورت کا بچہ ہوتا ہے، وہ یوں نہیں روتی بھی تو قبل ہاضا کنت نسیا منسیا. ایک دوسری ایک اور بات بھی کہنی ہے، ایک بات سمجھو ایک اور بات بھی کہہ رہی ہے. یہاں قرآن میں پاک میں فا ہے، فا حملت فانتبذت فاجا، سارے نہیں کہ نہیں، فا حملت فانتبذت فاجا محاذ العاجز النخلا، تین فا ہے. اگر نہ بھی فا لیے جائیں، نہ بھی جو تمہارے پرانے ناوی پڑے ہو، تراخی بلا زمان ہے، زمانہ بھی کوئی ذرہ بر بھی ساتھ ساتھ ہو پڑھا نہیں، وہ تمہارا نہ بھی لیا جائے تو کام تو نہیں بنتا. میرے شیخ پر خدا کی رحمتے ہو، اس لیے سمجھایا کرتے تھے کہ اس مقام پر جہاں فا ہو سما ہو جو بالکل متصل نہیں ہوا وہاں کرنے کی تاکید ذکری. پھر یہ بات نہیں ہوئی، پھر یہ بات ہی ہوئی، امن بھی ٹھہرا، پھر یہ بات ہی ہوئی، لے بھی گئی اس کو، پھر یہ بات ہی ہوئی، درد سے لے کر آیا. یعنی ساری باتیں ہوئی، کس وقت ہوئی، کب ہوئی، کیا تک، اس کو چھوڑ دیا قرآن نے. قرآن کو کیا ضرورت ہے مہینوں کو بیان کرنے کی، کوئی مہینے بیان کرنے کی قرآن کو نہیں آیا. یہ سب تاکید ذکری ہے. بس یہ بات ہی ہوئی، یہ بھی ہوئی، پھر یہ بھی ہوئی، یہ بھی اپنے اپنے تاکہ صرف ذکر بھی مؤخر ہے، ذکر بھی مؤخر ہے.
واقع بھی اتنا زبان ہے اس کو قرآن نہیں بیان کر رہا. سمجھ گئے؟ آگے خواجہ محمد راجد نخلا قال یا لیتنی تو قبل ھذا وکنت منسیا، ہائے میں مر گئی ہوتی بھی بھولی بلائی. فناداہا من تحتہا، آواز دی نیچے سے اللہ کی طرف سے جبریل نے. کیا جبریل نے؟ اللہ تحزنی، غم نہ کھا، قد جعل ربک تحزنیا، تیری رب نے کر دی تیری نیچے سے چشمہ. ایک اللہ نے چشمہ پیاری کر دیا ہے. ایک بات تصویہ کہتے ہیں نیک بہادر، اللہ نے تجھے بچہ دے دیا ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، ہلا اپنی طرف کھجور کی جڑ، کھجور کی شاخ تو ساتھ لے کر تم جنیا ہے کہ تجھ پر تر و تازہ کھجور، کیونکہ درد سے کہ اگر خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ نے کھجور کے اندر بڑی غذا رکھی ہے، بڑی طاقت ہے، اس کو کھا. فَقُولِي وَاشْرَبِي 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 وَقَرِّي عَيْنَا. معنی سمجھو، میں امر کروں گا، امر بقائے فعل کے لیے معنی کروں گا، امر بقائے فعل، بقائے فعل کے لیے. فَقُولِي کھاتی جا، دیکھو معنی کھاتی جا، وَاشْرَبِي پیتی جا، وَقَرِّي عَيْنَا آنکھوں کو ٹھنڈک رکھتی جا. سمجھے میرے معنی کہ نہیں سمجھے؟ کھاتی جا، پیتی جا، آنکھوں ٹھنڈک رکھتی جا. بھائی ماتر جی نے بشر اگر تو دیکھی کوئی ایک آدمی بھی فقولی کا دلیل رحمان سوما، میں نظر میں اللہ کری روزے کا رنو کر بنی ہوئے سیا آدمی کلام کی انسان اللہ فاطت بھی کو وہاں آئی وہ اپنی قوم کے بعد لے کر بچے کو تحملوہ اٹھا رہی تھی. قالوا یا مریم، کہا تم اے مریم لقد جئتی شیئا نظریا، تو کی لئی بڑی بری. میرے حضر مایا کرتے تھے بڑی بری، اور یہ آنا کرتے ہیں ساتھ ساتھ بڑی طوفان والی چیزیں تھی. طوفان والی چیز ہے، بڑی طوفان والی چیز ہے. ایک سمجھ گیا یہاں بھی ہے، شادی ہوتی، شادی سے نکاح سے بچہ پیدا ہوتا، یہ کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض نہ کر سکتا ہوتا. سب باتیں فضول ہے جو ان بے ایمانوں نے لکھی ہیں، قرآن پاک کے صریح خلاف ہے. اب قرآن پاک کے ظاہر کو جو بالکل نصوص تحیہ ہے اس کو چھوڑا جائے اور چھوڑ کر لیا کیا جائے وہی کتاب محرف کی باتوں کو. فاشارت الیہ میں مریم نجارت ورید قالوا کہ نزل من کان فی المہد صبیا، ہم کس طرح کلام کریں من کان فی المہد صبیا، ہے بھی مہد میں ہے بھی چھوٹا. دیکھا ہے پیچھے پڑھو نا، تم نے پڑھا سورۃ آل عمران میں، اس کو یہاں لگا پتہ لگ جائے گا. جو عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری آئی تھی نا بھائی مریم کو پیدا ہونے سے پہلے، وہاں الفاظ تھے اے مریم ہم تجھے بچہ دینے والے ہیں جو یکلم الناس بالمہد، یکلم باتیں کرے گا مہد میں باتیں. وقالا وہی اس لیے بات کا لفظ کہا تھا. یہاں نے سوال کیا کہ ونکلم من کان فی المہد، ہم کس نے بات کرے جو ابھی مہد میں ہے، یعنی ابھی بولنا تو در کنار. بس بھی گیا کالا بلوانے والے میں کالنی عبداللہ، کالا نے وہ کہا عیسی علیہ السلام نے اللہ کا بندہ آتانی الکتاب، مجھے اللہ کا کتاب دے گا. آتانی ماضی کا صیغہ ہے کہ پہلے سے خدا نے کر دیا تھا کتاب دے دی تھی، یعنی جو مستقبل میں متحقق الوقوع ہو وہاں ماضی بولی جا رہی. اذا نفخ فی الصور پڑھا کہ نہیں پڑھا مسلمانی میں؟ صاعقہ من فی السماوات، تو صاعقہ ماضی ہے، ہونے والا ہے مستقبل میں. مانو تو جو چیز آئندہ ہونے والی ہو، متحقق الوقوع ہو، جس کا وقوع یقینی ہو، وہاں ماضی کا لفظ آ جاتا ہے. آتانی الکتاب، اللہ کتاب دے گا، وجعل النبی رضا نبی کرے گا، وجعل المبارک نباکوں کو وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اللہ نے مجھے وزیر بات کی تعلقات دے درد میں زندہ ہوں. یہاں سے بھی کہتے ہیں بڑے زندہ ہی. اچھا جی سنا زندے نا آسمان پر نماز پڑھتے ہیں، وہاں وضو کہاں کرتے ہیں، بیت الخلا کہاں ہے، بیت الخلا کہاں استعمال کرتے ہوں گے، اور زکات کس کو دیتے ہیں؟ زکات ہی دینی ضروری ہے نا، تو خدا کے زکات کو اور سر مسکات و زکات یہ دیکھا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جب انسان بےایمانی میں اتر آتا ہے اور کفر میں اتر آتا ہے کہ بےایمانی کے لیے کوئی اس کی حد نہیں. بس یہی بات ہے، شرم و حیا رہے تو کام رہتا ہے،
حیا چلا جو منہ میں آتا ہے بکتا ہے، پھر کوئی بات نہیں ہوتی. یہاں حیا سے بناتا حیات متعارفہ، حیات متعارفہ. عرف والی زندگی میں، عرف والی زندگی میں جب تک رہے گا تب تک یہ کام رہے گی. آخر میں اوسر مصراتے زندگی زندگی متعارفہ، عرف والی زندگی میں جب تک میری زندگی ہوگی تو جو نعمت اللہ نے میری پر کر دی ہوگی، جو زکات اللہ میرے لیے کیا ہوگا وہ کرتا رہوں گا. ہے گھر میں جو اس کے مطابق کوئی شرائط. اور برم والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اپنی ماں کے ساتھ میں شروع کرنے والا. برم والدتی ہے، دیکھا ہے ماں باپ ہوتے بوالدتے ہو، بوالدے ہوتا، بوالدے پیچھے پڑھ چکے نہیں پڑھ چکے. حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں کہ یہی علیہ السلام نے کیا ہے برم والدے کہا نا، لم یجعلنی جبارا شقیا، میں اللہ نے زبردستی کے بعد والسلام علیہ یوم ولدت وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. یہاں بھی ہوئی چیزیں یوم ولدت حیاتی دنیاوی، وَيَوْمَ أَمُوتُ حیاتی دنیاوی ختم، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا اور حیاتی اخروی. تین، ایک حیاتی دنیاوی ولدت، پھر یوم اموت حیاتی دنیاوی ختم، حیات جو برزخی ہے اللہ علیہ میں ہوئے، یوم أُبْعَثُ حَيًّا. ذالک عیسی ابن مریم، لگاؤ ذالکا پڑھ چکے ہو مسلمانی میں، ایسے مقام پر بول گیا اس میں اشارہ مانا گیا کہہ رہے ہو موصوف بہذہ الصفات ہے، نہیں سمجھے؟ موصوف بہذہ الصفات، یہ موصوف ان صفتوں والا عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی بیٹا. مراد کیا ہے؟ ان سارے حالات میں دیکھو، اب وہ تو یہ بھی سمجھائے گا جو مائی مریم کہ یہ حالات ہیں، حاضر ناظر بھی نہیں، لگاؤ وہاں قبل کے ساتھ. مائی مریم حاضر ناظر بھی نہیں، حاضر ناظر ہو درکنار، اس کو سامنے کو پتا نہیں. پھر اس کو یہ بھی پتہ نہیں میرا بچہ ہوگا یا یہ بھی پتہ نہیں، پھر اس کی بچے کا ہونا اس کے اختیار کے اندر بھی نہیں. دو، پھر اختیار درکنار رہا، بچہ ہوتا مگر رو رہی ہے، زاریہ کری یا اللہ میری عزت پر حملہ ہوگا، لوگ کیا کہیں گے؟ جس کی یہ حالات ہو، جس کے یہ حالات تم دیکھ رہے ہو، کبھی وہ مختار بن سکتی ہے، اس کو اختیارات نظام عالم میں مل سکتے ہیں. اپنی جان کے لیے تو یہ مصیبتیں ور کر رہی ہے، زاریاں کر کر کے عرضیاں کر رہی ہے، تو لوگوں کے لیے مختار بنائی گئی ہے. کچھ سوچو، حاصل کیا نکلا؟ مائی مریم بھی مختار نہیں، اور وہ بھی کارساز نظام عالم میں نہیں. ایک آگے جی، اور عیسیٰ بیٹے مریم کا جس کا یہ حالت پیدا ہونا، یہ ساری چیزیں خود دیکھ رہے، وہ خود کہہ رہا ہے مجھے اللہ نبی بنائے گا، مجھے خدا کتاب دے گا، میں اللہ کا بندہ ہوں، معبود نہیں ہوں، میں ابد ہوں، معبود نہیں ہوں. آگے قول الحق الذی یمترون، یہ بات سچی میں جھگڑا کرتے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، ما کان للہ، ما کان للہ، نہیں ہے لائق اللہ کے لیے ان یتخذ من ولد کہ پکڑے اپنا اللہ کوئی اپنا نائب، کوئی نائب اللہ کا نہیں. نہیں سمجھے؟ پیچھے پڑ چکے وہاں میں نے کہا تھا سورت کا بنی اسرائیل سے شروع ہوا، بنی اسرائیل کے آخر میں کیا تھا؟ قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. سورت کا بھی کیا آیا؟ وقالوا اتخذ اللہ ولدا. اب ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کی یہ شایان شان نہیں کہ پکڑ اپنا کوئی نائب، یہ خدا کی شان ہی نہیں ہے. تیسرے اسلام کو نائب کہنے والوں، مائی مریم کو نائب کہنے والوں، نائب کوئی نہیں. سبحانہ، پاک وہ اپنے نائبوں سے. وہ ارادہ کر کہا، کہتا ہے کن بھی چیز ہو جاتی. کن بھی کن برات تعجیل ہے. برات کیا ہے؟ کوئی دیر نہیں. یہ نہیں کہ کن کہتا ہے، یوں کن کا لفظ بولتا ہے، نہ خدا کی کوئی زبان ہے نہ کوئی بولتا ہے. یہ سب کنایات ہوتے ہیں. پڑھا ہوگا تلوی کے اندر بحث کی اس پر. یہ مراد کیا ہے؟ اس کا تو ارادہ ہے چیز ہو جاتی ہے. اللہ اس کا بھی کیا ہے بات. وَإِنَّ اللَّهَ، ادھر سمجھو بات میرے سمجھیے. یہاں لوگوں کو شبہ بڑھ جاتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اس قطب دیکھو کس پر ہے، اس قطب اوپر. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، سمجھا کہ نہیں؟ ان اللہ کا تفسیر اوپر. قال انی عبد اللہ،
آتانی الکتاب وقال اذا قضى ان اللہ ربی وربکم یہ وقالا یہ سمجھے بیچ میں یہ نہیں ہے کہ ماں کان اللہ پر سونی ہے کہیں ماں کان پر نہ کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا انی اب لکھا ہوا نہیں ہے بعض اس چیزیں لکھی نہیں ہے تو میں پہلے کہہ چکا ہوں ہزار ہاتھ چیزیں لکھی نہیں ہوتی بیان میں کرتا جاتا ہوں ان کو اگر صاف لکھنا لکھ لیا کر اچھا ہوتا ہے جو نہیں لکھ سکتے چلو نہ صحیح لیکن جو جلدی جلدی لکھ سکتے ہیں دیکھتے جائیں جو چیزیں نہیں آتی ہیں ہزار ہر چیزیں نہیں آتی ہیں کئی اس لیے وہ تو آ ہی نہیں سکتے بیان لکھنے میں. یہ کالا کا تو بھی لوگوں جھگڑا ہم رہا ہے کالا وہاں قال انی عبد اللہ وقالا اور یہ کہ ان اللہ ربی وربکم لوگو اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے فاعبدوہ اسی کو پکار ھذا صراط مستقیم یہ ہے راہ سیدھی آئی ہے بس ختم ہو گیا جی چیز. ان اللہ ربی حاضر کیا نکلا عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر بھی سن لو وہ خود کیا فرما رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میرا بھی پروردگار و مالک اللہ ہی ہے تمہارا بھی مالک مختار اللہ ہی ہے اسی کو حق کا پکارنے سے کسی اور کا پکارنے کا آ جائے گا ایک. اب دیکھیے فاختلف الاحزاب من بین ایک سوال آ رہا تھا میں نے کہا تھا کل بھی جب قرآن بحث کرے گا تو وہاں قرآن پاک ایک سوال کا جواب بھی دے گا. سوال آتا ہے یہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے واقعی میں یہی بات کہی ان کے حالات بھی ایسے معلوم تھے وہ مالک مختار نہیں تھے ان کو کیوں پکارا گیا ان کو کیوں پکارا گیا ایسا سوال سمجھو جس آ کر کوئی کہے کوئی مولوی جی کیا بات ہے جب قرآن یہی کہتا اللہ کو پکارو یہی پیغمبر فرما کر گئے ہیں پھر رسول اللہ کو کیوں پکارا گیا رسول اللہ کو کیوں پکارا گیا یا رسول اللہ کہتے ہی نہیں کہتے انظر حالنا اسما قالنا یہ ہے وہ ہے کرتے ہی نہیں کرتے کیوں پکارتے بالکل ٹھیک یہی سوال ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں پکارا گیا آج تو کہے جب قرآن اتر چکا ہے قرآن یہ کہتا ہے پیغمبر نے فرمایا ہے رسول اللہ کی کیوں پکارا گیا نبی کریم کو کیوں پکارا گیا ہے سوال سمجھ گئے یعنی سوال دا دے کہ ہر کا کہ عیسیٰ علیہ السلام دا حالات ہو اگر نبی حالات دا ہو ہم پکڑوں دا بھی لے ہو کہ جہاں پر کر ہگنی تک طور پر اللہ تعالیٰ کے ہگنی معلوم اتار دے ہاں تو بنے ضروری دے محتمل دن آ جائے دے ہر چاہ پیغمبر کا یا اگر تو غریب بنے لے ہو اگر کسان کو میں تو نبی بنے لے ہو قرآن پاک نے جواب پر کرے دے جواب دیکھنا فاختلف الاحزاب من بینہم یہ ایسا اور مختلف ہو گئی کئی گروہ آپس میں ان کے جانے کے بعد ان کی موجودگی میں کوئی بات نہیں ہوئی پڑھ چکے پیچھے ان کو علیہ شہید امبادوں تو فیہم بعد ہزار حزب جمع ہے احزاب جمع ہے کئی گروہ آئے وہ مختلف ہو گئے کون مختلف ہے لگاؤ اس کے ساتھ وہ آیتیں سورۃ آل عمران کی بقرہ کی اختلاف ڈالا کنہوں نے بڑے بڑے مولوی اور پیروں نے اللہ دین اوتن کتاب پڑھا کہ نہیں کیوں ڈالا بغیم بینہم ان کے ظلم میں بغاوت کی آگ تھی ضدی معاند شرک پھیلانے والے گدی نشینوں نے اختلاف ڈالا اب حل ہو گیا ہے ہاں جی فقولی اگے مسجد پر ڈراوا ہے ہلاکت کا اپنے لیے اس دن کے حدیث سے اسمع بہم وابصر خوب دیکھتا ہے عجیب خدا دیکھتا ہے سنتا ہے ہر شے سننے والا دن والا ہے یومیات ہونا جبانی مرمر لالو دار مجھے جو مجھے بھی لیکن دارو دن ہوں گے کبرائی میں آج ہے کبرائی میں دار بار فانظرهم یوم الحسرت اے میرے پر بڑا ان لوگوں کو اس دن جو دن افضل بتانے والا ہے اذ قضی الامر جب معاملہ پورا کیا جائے گا وہم بھی غفلت ہے غرب میں وہم لا یؤمنون انا نحن نقدر بنانے رہا ہمیں وارد من کے ڈالنا پڑے وَإِلَيْنَا یرجعون بس ختم جی ہو گیا نا بھائی مریم کا قصہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی قصے صرف جو مقصد کا بیان کر دیا گیا حاصل کیا نکلا نہ بھائی مریم ولیہ نہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر معلوم اتار ہونا تو درکنار رہا یہ حالات ہے
جن کی یہ حالات ہو جو تمہارے سامنے حق کا کھینچا گیا ہے، صاف معلوم ہوتا ہے ان کے حوالے کوئی چیز ہے نہیں، یہ کارساز ہے، کارسازی اللہ کے لیے کسی غیر کے لیے، وہ تو ان کی عزت کو محفوظ رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ لو جی دو ہو گئے، عیسائیوں کو بھی سبق ملا۔ ایک دیکھو اور تعبیر سن لو میری بات کو، زکریا علیہ السلام کے قصے میں یہودیوں کو سبق دیا گیا اور عیسی علیہ السلام کے قصے میں نصارہ کو سبق کو، یعنی آل کتاب کی دو جماعتیں تھیں نا، یہودی شرک کر رہے تھے زکریا علیہ السلام کی قبر پر، عیسائی پکار رہے تھے عیسی علیہ السلام کو، خدا نے یہودیوں کی بھی اصلاح کر دی، نصارہ کی اصلاح بھی کر دی۔ نہیں سمجھی میری بات کو؟ یعنی یہودیوں اس زکریا علیہ السلام کو پکارنے والوں ان کا حال بھی سن چکے ہو، نصارہ عیسی علیہ السلام کو سن چکے ہو، لہذا یہ دونوں کو بھی آپ کے واقعات سن لیں۔ بس اب آؤ، مکے کے مشرک بھی آ گئے، دونوں آ گئے، یہ تیسرا پیغمبر وہ آ گئے، جب وہ دے رہا ہوں لیا، سمجھ گیا کہ نہیں؟ اب آگے دیا ابراہیم السلام کا قصہ، جہاں یہودی بھی نصارہ بھی اور مکے کے مشرک بھی تینوں تھے۔ یہاں مکی کے مشرک بھی پکارا کرتے باب ابراہیم کو یا ابراہیم کر کے، مورتی بنائی کے بعد ابراہیم السلام کے مکے میں خانہ کعبہ میں، اور یہودی بھی پکارتے تھے، نصارہ بھی۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم اسماعیل کانا ہودن، نصارہ کہتے ہیں کانا نصارہ۔ وہ کہ یہودی کہتے تھے یہ ہمارے خیال کے تھے، نصارہ کہتے ہمارے خیال کے تھے، مکے مشرک کہتے ہمارے بڑے تھے۔ وہ کہ ساری پارٹیاں ابراہیم السلام کو پکار رہی تھی۔ آپ سمجھے ربط نہیں سمجھے؟ وہاں پہلے یہودی پھر نصارہ، پھر یہاں آ کر تینوں یہودی بھی نصارہ بھی اور مکے کے مشرک بھی۔ اب دیکھو ہاں جی، وہ ابراہیم ذکر کی کتاب کا انہوں کا صدیق نبی یہ بڑے صاحب نے اللہ کے پیغمبر تھے۔ اس طرح بھی جب اپنے بات فرمایا یا بتی میرے باجان لیوتا تمہارا اسم کے شیا، یہ ایک سطر ہے، خدا کی قسم اگر تمہیں ایک سطر یاد ہو جائے نا، اس کو پورا نہ کرو، ذہن میں کر لو نا، ساری توحید اس میں آ گئی ہے، تو شرک کی جڑ کہہ دیجیے یار، ایسی آیت ہے۔ یہ کہا ہے یا بتے اے میرے باجان، پڑھانا کافیے میں ابھی منادے کی یہ گر جاتی ہے، اس کی آواز آ جاتی ہے تے، یہ تے ہے شفقت، اے میرے پیارے بیٹے، اب ابا ابا جان۔ لوگ کہتے ہیں نا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا سمجھ صحیح بات۔ اچھا لوگ کہتے ہیں جو توحید بیان کرتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں توبہ بڑا متشدد ہے، لوہے متشدد، سب کچھ توبہ بڑا متشدد ہوتے، بے ایمان آپ ہوتے ہیں، ورنہ توحید بیان کرنے متشدد نہیں ہوتا، کیونکہ توحید بیان کرنے کہتا ہے صاحب بات، شیطان مشہور کروا دیتا ہے یہ متشدد۔ اب تمہیں دیکھنا ہے پیغمبر بیان کا انداز دیکھنا، اور پیغمبر کا باپ جو مشرک ہے اس کا بھی بیان دیکھنا، دیکھا دونوں میں متشدد کون ہے، عمر فرق۔ یہ نے کیا کہا یا اباتی، کافی ہے، اے میرے پیارے ابا جان، سمجھے میری بات کو مانا کافی مطابق، اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبدو، کیوں پکارتا ہے، کیوں نیازی دیتا ہے، ما لا یسمع، جو تیری پکارے سنتی نہیں، ولا یبصرو، دیکھتی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، کوئی مصیبت اس سے دور کر سکتے۔ دیکھا تینوں آ گئے کہ نہیں، سنتی بھی نہیں، دیکھتی بھی نہیں، مصیبتیں دور کر سکتی بھی نہیں، بات کھل گئی۔ ساری توحید یہی ہے۔ شرک اٹھ گیا، شرک کی پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی خدا کے سوا غیر تو سمجھو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا مصیبتیں دور کر سکتے ہیں۔ ولا یغنی عنک شیئا، کوئی مصیبتوں سے دور کر سکتے بھی نہیں، یا آگے چھوڑ دو نیچے اور 4 سطریں، آخری سطر دیکھو، آخری سطر یہاں بریلوی کہتے ہیں نا جی اس میں آ گیا ماں اور من کے جھگڑے کرتے ہیں جی، من ہوتا ہے زمین وقول کے لیے، ماں ہوتا ہے غیر، سمجھ گئے کہ نہیں جی، ماں ہے، ماں ہے، بت تو سمجھ گئے، بادشاہ ماں نہ بت، ان کی ماں بڑی آ جاتی ہے، چڑھ لے کر آ جاتی ہے، ماں پر بڑی بحثیں کرتے ہیں یہ ہے گھر میں۔ اب قرآن سے پوچھو کیا ہے مراد، خود قرآن دیکھو، کالا اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، لو جس کو بیان کر رہے تھے وہ سمجھ گیا ہے،
جس بات کا کہ بیان فرما رہے تھے وہ سمجھ گیا ہے. فرماتے اس نے باپ نے کہا راغب انتا، اے دور کر رہا تو مجھے ان آلیتی، دیکھا یہ نہیں کہا احجاری پتھر، ان آلیتی میرے الہ، میرے الہ، میری الہ حاجت روا، میری پکارے سننے والے، میری پکارے سننے والے، میری حاجت روا کون؟ جو میرے پیر وکیل حضرت جن کی ہوتی ممرا یا ابراہیم. سمجھ گیا کہ ما لا یسمو لا یسمو کون ہے؟ یہ آلہتی ہے. کون آلہہ؟ کوشیو پلا پذیر کراغے دازمہ لکھتی وائی ما لا یسمو ما لا یسمو ما لا یسمو بابا کون ہے؟ ہن آلہتی ہے. سمجھ گئے؟ باپ یقین راغے او ہو دما دما لکھ کے دے دما الہ ہوتا جب وہ حضرات ہوتا حضرت وائی ہو پتہ لگ گیا اچھا تو وہ حضرات ہوتا وائبا. سمجھ گئے؟ جس کو کہہ رہے وہ سمجھ گیا ہے. لیکن مشرق ہندوستان اس نے کہا ماں یہ ماں غیر بالکل ہے، بہت عقل کے اندر ہو. پھر ایک اور بات ہے بھائی بدھ کیا ہوتا تھی؟ یوں پتھر ہوتا تھا، اس پر بھی ایک تیر کی شکل ہوتی تھی بزرگ کی شکل بنا کر کیسے اسلوب کا تعلق ہے اس کے ساتھ. کیا ہے تعلق کا؟ کیا مانا تعلق ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے، وہ یہ مشرکانہ تعلق جو ہے نا، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے پکارے، سن کر جب اس کے آگے عاجزی کرتے چوٹے کاٹتے وہ خوش ہوتا ہے، خوش ہو کر ہماری مرادیں پوری. یہ ساری بےایمانی یہاں سے چلتی ہے. جب تک یہ بےایمانی رہو ہے یہ حضرت صاحب کا ہوٹ ہوئے اس کی روح اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس کا تعلق ہے. کیسا تعلق ہے؟ ہم اس کو چومتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، ہم چاٹتے ہیں دیکھ رہا ہے، اس کا یہ منتیں رکھتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. دیکھنے کے بعد ہمارے کام خدا سے کروا. اچھا چلے اور بات ہے، فرض ہے یہ قبر ہے، یہ قبر ہے، یہ قبر کی مٹی جو لیتا ہے چومتا ہے، مٹی بھی کیا ہے؟ کہتا ہے اس مٹی کے ساتھ تعلق ہے. سمجھا کہ نہیں؟ دا خار سرا فلان کا تعلق دے، معمولی خار نہ دے گا، بابا خار دے، بابا خار دے. کوشش یہ معمولی مٹی نہیں ہے، فلانی کی مٹی ہے، قبر کی مٹی ہے بابا، جیسے خار سرا فلان کا تعلق دے. اگر بوری اگر کار دوں گا وہ اصل بات سمجھے. وہی دیکھو بات سمجھو، بازار میں ہوتی ہے نا اینٹیں ٹائلیں ٹانتے ہو ٹائلیں، بازار میں بکتی ہے، وہاں بڑی دکانیں ہیں، کوئی ٹائلوں کی جگہ چومتا ہے کوئی، وہی ٹائل آ جاتی ہے بابے کی حضرت صاحب کی قبر کے ساتھ، وہی ٹائل لگ جاتی ہے. لگانے والا پرلے درجے کا بے ایمان ہوتا ہے، بیری داڑیا منڈا ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے، بڑا بے دین ہوتا ہے، بے ایمان لگاتا ہے ٹائلیں، سارے آتے ہیں کرتے جاؤ. ٹائل کو چوم رہا ہے. یہ ٹائل تو بازار کے اندر بھی تھی، دکان پر پڑی ہوئی تھی، اور بھی ٹائل سے اچھی تھی، کوئی بھی چومتا تھا. اب ٹائل اور ہو گئی ہے، اس ٹائل کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر ہمارے چومنے پر خوش ہو رہے ہیں. ساری بے ایمانی یہ ہے. کہتے ہیں یہ شاہ صاحب تعلق نہیں مانتا، وہ یہی تعلق نہیں مانتا. شاہ صاحب کہتا ہے بے ایمانی رہا تعلق میں نہیں مانتا. تو جی شرک والا بو بھی آتی ہو ویسے اور تعلق ہے، وہ انشاءاللہ تمہیں بتائیں گے کون سی شرک. وہ مولانا تھانوی بھی لکھتے ہیں. خیال میں یہ تعلق اس کو کون مانے؟ یہ میرا شرک ہے، یہ نہیں لانا چاہیے. یہی کہتے ہیں قبر والے بھی، چونتے کہتے ہیں بابا میری تیرے کی. اے بابا کون بیٹھا؟ جی ہاں بیٹھے ہوا کون؟ مراد کیا ہے کہ اس ٹائلوں سے، اس مٹی سے، اس مورتی سے یہی کہتے ہیں تعلق ہوتا ہے. سنتے ہیں جانتے ہیں. لکھا کس نے؟ امام راضی. امام راضی نے تفسیر کبیر میں، اگر حوالہ دیکھنا ہو میری کتاب دوبارہ قرآن کے حوالے جات لکھی ہوئی ہے سارے. اچھا امام راضی نے تفسیر کبیر پر اللہ کے رحم کے اس پر ہو بہت اثر کرتا ہوں. 4 جواب آپ دیکھیے ہیں. کہتا ہے چوتھا جواب یہ ہے کہ کوئی
صنم بنانے والا یہ کبھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ حاجت روا ہے. کوئی نہیں کہتا, آج تک دنیا میں کوئی نہیں آیا. الا عقلی دماغ سے پتھر کو کوئی کہہ سکتا ہو. وہ یہ کہتے تھے ہم چومتے ہیں, چاٹتے ہیں, ان کی روح دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, ہماری سفارشی کرتے ہیں. یہی شرک ہے جس کو قرآن اٹھاتا ہے. 11ویں سپارے میں وہ یقول ہاؤنا ہے شبہاؤنا ہند اللہ پر بحث کرتا ہے. بڑی بحث کر رہا ہے, لمبی بحث کر رہا ہے. امام راضی بھارت دیکھنے کے لیے چاہیے. اللہ تعالیٰ تمہیں تو کہہ رہا تھا امام راضی رحمت اللہ علیہ نے وہ یقول ہاؤنا شبہاؤنا ہند اللہ کی بحث پر سوال نہ کر یہ کیا ہے کہ اصنام کے پتھر تھے, احجار تھے, ان سے متعلق یہ ہو کس طرح سکتا ہاؤنا شبہاؤنا کے لفظ بھی آ سکتا. یہ اس کے اشکال سمجھ گئے. ہاؤنا شبہاؤنا کا لفظ ایک پتھروں پر بولا جائے یہ معنی کیا ہے, یہ بات ہی نہیں بنتی. اس کے بعد اس سے جوابات دیتے دیتے چوتھا جواب یہ دیا ہے اصنام کے بارے میں کہ ہاؤنا شبہاؤنا کا لفظ کس طرح منتقل پر صادق آ سکتا ہے. ایک باقی اسی بنا پر یہاں بھی ابراہیم صاحب نے یہ کہا ہے. اب اشکال نہیں رہتا لفظ اصنام آئے یا نہ آئے, لیکن بات واضح ہو چکا ہے. میں نے ابھی یہ کہا تھا کہ تشدد کون کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لفظوں کو دیکھ لیا ہے. دیکھنے کے بعد بھائی اچھا دیکھا کہ کس نے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی تقریر سن چکے آپ, یا بدی کے ساتھ ہے صحیح بیان. آگے دیکھا باپ کی تقریر انداز دیکھو. لَئِن تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ, دیکھا سکیدت لَئِن تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ, اگر تو نہ رک گیا میں تجھے پتھروں سے مروا دوں گا. واجورنی ملیا ہٹ, میرے ساتھ بات نہ کرے مدت تک. کتنی سختی ہے, کون کر رہا ہے. پھر بھی بیٹی کے انداز دیکھو. قال السلام علیک, قال السلام علیک, بیٹی نے فرمایا سلامتی ہو جی آپ پر. کیا مانا باپ کی سلام متارکہ. باپ کہتے جی میں تو پھر بھی سلامتی کی دعا مانگوں گا آپ کو. سأستغفر لک ربی, آپ مجھے مرواتے جائیں میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا جاؤں گا. اوپر سختی کی شوق نرمی کی کون سختی کر رہا ہے, کون نرمی کر رہا, میں معافی مانگوں گا. انہ کان بی حفیظ, اللہ میرے ساتھ بڑی مہربان ہے. آگے وَآتَذُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور میں دور ہو جاؤں گا تم سے بھی اور جن کو تم کر اللہ کے ماں سوا. فَأَدْعُو رَبِّي, رب ہی کو پکارا کروں گا. یہاں بھی حسر ہوگا. ادعو ربی, رب ہی کو میں پکارا کروں گا. عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیا, یہاں بھی ہوئی ہوگا. عسیٰ اللہ اکون شقیا, میں نہ ہوں گا بدبخت. کیوں نہ ہوں گا؟ بدعائی ربی, اس لیے میں رب ہی کو پکارتا ہوں, غیروں کو نہیں. سمجھے, رب ہی کو میں پکارتا ہوں, غیروں کو نہیں پکارتا. اسی وجہ سے میں بدبختی نہیں ہوں گا. جب ابراہیم علیہ السلام کنارہ کش ہو گئے اپنے باپ اس کی قوم سے بھی, جس کی بات اسحاق و یعقوب, ہم نے ہبہ کی اس کے لیے اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا, ہم نے کر دیا اس کے لیے اس کو نبی کر دیا. مراد کیا ہے؟ عین اس حالت میں جب کوئی اس کا ساتھ نہیں تھا, بڑھاپا عمر آ چکی تھی, ایک بیٹا بھی دینے کا فیصلہ کر لیا, ایک پوتا دینے کا بھی فیصلہ کر لیا کہ بیٹا بھی پیغمبر کا پوتا بھی. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا, ہم نے بخشش کیا ان کی اپنی مہربانی سے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, اور ہم نے کی ان کے لیے زبان سچائی کی بلان. مراد کیا ہے؟ پھر ان کی زبان دیکھا ہے, لوگوں کی زبان اب بھی ہے. کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وعلا, کیا اللہ نے کر دیا ہے. کہاں ان کا دور گزرا تیاری زبانوں پر ان کے کرو, یہ بات آپ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. بہرحال مصیبتیں آئیں, اس سے ایک اور بات بھی سمجھی ہو. بات سمجھو, باپ کی محرمت بھی ہے, قوم کی محرمت بھی ہے, نمرود کی محرمت بھی ہے, سارا علاقہ مخالف ہے. لیکن اتنی محرمت پر کیا ہوتا ہے,
جتنی ان کی محبت ہوتی جاتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی. میں اس لیے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہوش ذہن میں رکھیے, وہ ہر وقت ضرور ہوگی, یقینی بات تو ضرور ہوگی, لیکن جتنی محبت ہوگی خدا کی قسم اتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی. ان مہربانی تو آدمی سمجھ نہیں سکتا نہ دیکھ سکتا ہے, وہ اللہ کی حکمتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے. کہیں یہ نہ خیال کرو گھر میں جاؤ تو کہتے لو جی لو کوئی نہیں ساتھ دیتا, رشتے دار محرم ہو گئے, گالیاں دیتے ہیں, نکال دیا باپ نے جن جگہ کوئی نہیں. کچھ بھی ہو تکلیفیں ضرور آئیں گی, لیکن اللہ تعالیٰ بھی اتنی مہربانی کرتا ہے, اس کی مہربانی اسی کے احتساب ہوتی ہے, دوسرا کیا جانے ہوگا ضرور. سمجھ گئے؟ بالکل یقین نہیں. اب تو یہ ہے خدا جانتا ہے, دیوبندی دیوبندی سارے بنی ہوئی ہے. سمجھ گیا میری بات کو؟ بالکل میں صحیح کہتا ہوں, اللہ جانتا ہے, یہ وہ لوگ جانتا ہے بھی ہے میرے ساتھی, وہ پرانے جب اگر کام شروع کیا تھے ایک مسجد تھی بخدا کر کہتا ہوں جہاں دیوبندی کا نام بھی, اسرا اور پنڈی میں ایک مسجد تھی, ایک مٹ نہیں تھی. یہ موری ساگ صاحب بوڑھے ہیں, بڑا سمجھدار تھا. میں اس کو دور پہ دیتا تھا, ماہوار چندہ دیتا تھا. یہ پھر بھی کہتا تھا مولی مولانا اس کو خیال رکھنا, یہ ہے بڑا خطرناک آدمی, اس کو کوئی مسجد نہ مل جائے. میں سکول میں آ کر ماسٹر بنا تھا, حالانکہ میں سخت نہ میں باسٹری کو لعنت بھیجتا ہوں, میری اتنی مطابق نہیں ہے. میں تو اس میرے کی فطرت اس کو گوارا نہیں کرتی. میں کروں کیا کہ مجھے کچھ جگہ نہیں ملتی تھی, میں کہاں کام کرتا. اس مسجد میں, یہ پرانے قلعے مسجد میں ایک میں نے تقریر کی. تقریر حالوں زمانے میں تقریر بھی نہیں کرتا تھا, میرا تو درس ہوتا تھا بس صرف, یا کتابیں پڑھاتا تھا. نہ تقریر کا بھی کی تھی نہ کچھ دو تعلیم. اب اسی سے میں نے 1 لاکھ قسم کی تقریریں نہیں, میں نے تقریروں سے میری دلچسپی بھی نہیں تھی. یہ تو مسئلہ تو ہی چھڑا ہے, مجبوری کرنی پڑتی ہے تقریر. 12 وہ تقریر تھوڑی سی کی, وہ اس لیے کہ ہم امام صاحب غزال تھے, انہوں نے کہا جی مودی صاحب کو یہاں امام رکھ لو, ماسٹر جی کو, ماسٹر ہے. مجھے کہنے ماسٹر جی اگر سی تو رکھ لی سرے جا سو. میں تو چاہتا تھا خود بخود ہی رہنا. دوبارہ نے آدمی دل میں ڈالا, انہوں نے کہا اچھا جی ماسٹر اوروں کی خدمت کرا کرو گے. ہاں نا, وہ ماسٹر اوروں کی خدمت شروع ہونے لگی ہے. مجھے انہوں نے کہا ماسٹر جی 15 روپے ہم آپ کو دے گے ماوار. میں کہا جی مجھے تو کچھ نہ دو, میں 15 نہیں دوں گا. ایک شرط ہے, آپ اور میری شرائط رکھی ہے. ایک شرط یہ ہے کہ میں کام کروں گا, دوں گا کچھ نہیں.